بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک 1444 ہجری کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام اہل ایمان کے لیے اس مبارک مہینے کو صحیح معنوں میں بابرکت بنا دے۔ رمضان المبارک میں کون سے کام ہمیں کثرت سے کرنے چاہیے اور روزے کے ساتھ کن باتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح کا جو مسئلہ ہے، تراویح 8 ہیں، 20 ہیں، تراویح کی حیثیت کیا ہے، سنت ہے، مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے، کیا تراویح پڑھے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے، ان تمام باتوں پہ انشاءاللہ ہم مختلف جو کلپس ہیں ان پہ بات کریں گے۔ آج کے اس حصے میں رمضان المبارک کی فضیلت اور رمضان المبارک میں ہمیں کون سے کام کثرت سے کرنے چاہیے، چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی سال میں انتہائی عظمت، انتہائی فضیلت والا مہینہ ہے، جس میں رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اسلام کے 5 جو ارکان ہیں ان میں سے ایک روزہ بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ 29 یا 30 روزے یہ فرض کیے گئے ہیں اور روزہ رکھنا ہر بالغ مرد و خاتون پہ فرض کیا گیا ہے۔ البتہ جو مریض ہو، دائمی مریض جسے کہہ لیا جائے، اس سے روزے ساقط کر دیے گئے ہیں۔ ایسا مریض کہ جس کو ڈاکٹر یہ کہیں کہ روزہ رکھنے سے تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے، بیماری میں شدت آ سکتی ہے، ایسے مریضوں کے لیے یا اتنے ضعیف عمر لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے روزہ رکھنا ان کی جان گنوانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، ان سے روزے چھوڑ دیے گئے ہیں، رخصت کے طور پہ ان کو روزے معاف کر دیے گئے ہیں۔ تاہم اس کے بدلے میں ان لوگوں پر اتنا حکم ضرور رکھا گیا ہے کہ اپنی جگہ پہ وہ فدیہ کے طور پہ کسی اور کو روزے رکھوا دیں۔ اب یہ روزہ جو انہوں نے کسی اور کو رکھوانا ہے، اس میں اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنا جو جیب خرچ ہے اس کے مطابق اعتبار ہوگا۔ ایک آدمی جس کو اللہ نے بہت نوازا ہے اور اچھی بلی فیملی سے ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق سحر افطار کا اہتمام کرے گا۔ وہ سحر افطار اپنے پاس بھی کسی کو کرا سکتا ہے، وہ کسی کو راشن لے کے بھی دے سکتا ہے اور نقدی کی شکل میں بھی کسی آدمی کو جتنا بھی خرچ آئے گا وہ اس کو دے سکتا ہے۔ اب اس کی ایک طے شدہ اماؤنٹ کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ جس حیثیت میں انسان جس نے اپنی جگہ پہ کسی کو فدیے میں روزے رکھوانے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی فیملی کے اخراجات کتنے ہیں، فیملی میں وہ کس طرح کا کھاتے پیتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں ایک رف سا آئیڈیا دے دیا جاتا ہے کہ اتنا فدیہ ہر کسی نے دینا ہے، جو کہ مناسب بات معلوم نہیں ہوتی۔ جس طرح کا خرچ آپ گھر میں کرتے ہیں، سحر افطار کا انتظام کرتے ہیں، اسی ایوریج کے مطابق آپ کسی غریب کے سحر افطار کا اہتمام کریں گے اور اس کو روزے رکھوائیں گے۔ اب روزہ یہ اس قدر فضیلت والا عمل ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس بندے نے میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک روزہ جو چھوڑ دینا ہے، حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے ایک روزہ چھوڑا، فرض روزہ اگر جس نے ایک بھی چھوڑ دیا، باقی 11 مہینوں میں وہ سال بھر بھی اگر روزے رکھتا رہے تو وہ ایک روزہ جو اس نے فرض چھوڑا ہے، اس کمی کو باقی 11 مہینوں میں پورا نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح دائمی مریض کو روزے معاف کر دیے گئے ہیں، اسی طرح مسافر یا بیمار آدمی اس کو روزے رخصت کے طور پہ چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ جتنے روزے چھوڑے گا اس کی قضائی وہ رمضان کے بعد باقی پورے سال میں جب بھی مناسب سمجھے وہ اتنی اپنی قضائی دے کے اس گنتی کو پورا کرے گا۔ یہی معاملہ خواتین کا ہے۔ خواتین جب مخصوص ایام میں ہوتی ہیں تو اتنے روزے ان کو معاف کر دیے گئے ہیں اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ اتنے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہ ان دنوں کا جو بھی مریض ہو یا جو بھی مسافر ہو، جتنے روزے رہ جائیں گے ان کی قضائی وہ باقی سال کے ایام میں وہ پوری کر کے، وہ روزے رکھ کے وہ اپنی تعداد 29 یا 30 وہ پوری کرے گا۔ رمضان المبارک میں جو ہمیں بہت زیادہ کام کرنے چاہیے
اس میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا مقصد تقوی بیان کیا گیا ہے، اور تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اجتناب کرنا، ہر گناہ سے بچ جانا، یہ تقوی ہے۔ اور دراصل انسان کے اندر جو جسمانی یا لسانی خواہشات ہوتی ہیں، نفسانی ہمارے اندر کچھ خواہشات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم بہت سارے گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ روزہ دراصل ان خواہشات کو کنٹرول میں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ روزے کا بنیادی مقصد ضبط نفس ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا۔ 11 مہینوں میں انسان بہت سارے حرام کاموں کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے، بہت سارے غلط کام جو گناہوں پہ مبنی ہے وہ کر بیٹھتا ہے۔ اس ایک مہینے میں کھانے پینے کو ترک کر کے دراصل ہمیں وہ ٹریننگ دینا مقصد ہے کہ انسان باقی 11 مہینوں میں حرام کام سے تو اجتناب کرے، یعنی ایک مہینہ حلال کاموں سے بھی بہت سارے حلال کام ہے، کھانا پینا ہے، دیگر ضروریات جو چیزیں ہیں حلال جو حکم میں آتی ہیں وہ ہم رمضان المبارک میں چھوڑ دیتے ہیں، مگر یہ ایک مہینہ حلال چیزیں چھڑوا کے دراصل ہمارے نفس میں وہ ملکہ پیدا کرنا ہوتا ہے، ہمارے اندر وہ قوت پیدا کرنی ہوتی ہے کہ یہ آدمی باقی 11 مہینوں میں کم از کم حرام کاموں سے تو اجتناب کرے۔ روزے کا یہ مقصد تو ہے نہیں کہ صبح سے شام تک آپ بھوکے اور پیاسے رہیں، یہ مقصد تو بالکل نہیں ہے۔ آج اکثر آپ اطباء کو اور اکثر آپ نیم خواندہ مولوی حضرات کو سنیں گے کہ روزہ رکھنے سے صحت بڑی اچھی ہو جاتی ہے، پیٹ جو ہے وہ کم سائز میں ہو جاتا ہے۔ یہ سارے اس کے فوائد ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، لیکن ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ اس کے میڈیکلی بڑے فائدے ہیں، ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ اس سے جو لوگوں کے جو پیٹ ہیں ان کے سائز چھوٹے ہو جاتے ہیں یا لوگوں کے ویٹ کم ہو جاتے ہیں، ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے، ہم صرف روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور بندہ مومن پہ یہ فرض کیا گیا ہے، اور اس کے بے شمار فائدے تو ہیں۔ اب دیکھیں اس کا جو فائدہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ تقوی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی تقوی کا مفہوم ہمیں جس روایت میں سمجھایا ہے ہمیں بات بخوبی سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو انسان من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ، جو شخص روزہ رکھ کے وہ غلط باتوں سے، جھوٹ بولنے سے اور غلط کاموں سے اجتناب نہیں کرتا تو اللہ کو ایسے آدمی کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ صبح سے شام تک یہ آدمی بھوکا اور پیاسا رہے۔ یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی اور چیز نصیب میں نہیں ہوتی، کوئی اجر ثواب ان کو نہیں ملتا۔ اب روزہ رکھنے کے بعد ہم بہت ساری ایسی چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں کہ اس چیز سے جی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی چیز نہیں کھاتے، کیوں پتہ ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ ظاہری چیزیں ہیں، مگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر ہم نے کبھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا۔ روزہ رکھنے کے بعد کوئی بھی ایسا کام جو روحانی طور پہ ہمارے روزے کو کمزور کرتا ہے ان کاموں سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں ایک تو ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسی بات جو ہمارے روزے کے منافی ہے اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، خاص کر جو غیبت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں کس قدر زیادہ شدید وعید آئی ہے، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اور حیرت اور المیہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زبانوں سے روزے کی حالت میں بھی اتنے بڑے بڑے گناہ وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں جھوٹ، عام حالات میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، مگر روزے کی حالت میں ظاہری بات ہے روزے کا جو مقصد ہے وہ مقصد تو یہ ہے نہیں کہ بھوکا اور پیاسا رکھنا، مقصد تو یہ ہے کہ وہ جو تقوی ہے جو ہمارے اندر اس کی کمی آ گئی تھی رمضان کے روزے کی وجہ سے، اس میں قوت پیدا کر دی جائے، وہ جو ملکہ ہے ضبط نفس کا اس میں ہمیں شدت ہمارے اندر آ جائے۔ تو ایک تو چیز یہ ہے روزے کی حالت میں ہمیں بہت زیادہ اپنی نظروں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت اور اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ رمضان المبارک میں بہت سارے کام جو ہم کرتے ہیں یا جن کو کرنا چاہیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فریضہ جو عام دنوں میں کیا جاتا ہے رمضان المبارک میں اس کو سر انجام دینا وہ 70 گنا بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں۔
اور نفل عبادت کا یا نفل نماز کا یا کوئی بھی جو اجر و ثواب کے کام ہیں، اگر کوئی نفلی کام جو رمضان میں کیا جائے تو اس کا اجر ایک فرض کے برابر ملتا ہے۔ نوافل کثرت کے ساتھ اہتمام پڑھیے، اور جو فرائض ہیں ان کے اندر مزید آپ اہتمام کے ساتھ اور ریگولر ہو جائیے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں جو اور کام ہیں جن کو کرنا چاہیے، ان میں سے ایک کام قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت ہے۔ قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور سورہ قدر میں بھی یہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کلام پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن کریم کا رمضان المبارک کے ساتھ انتہائی اہم، گہرا اور مضبوط تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے بڑے بڑے جو امام تھے، جو حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے، وہ اس ایک مہینے میں تمام تر اپنی جو مصروفیات تھیں حدیث دینے کی، تعلیم دینے کی، وہ ترک کر کے وہ صرف اور صرف ایک مہینہ قرآن اور قرآنی علوم کے ساتھ وابستہ ہو جاتے تھے۔ ہمارے لیے بھی ضرورت ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن سے ہماری جو باقی 11 مہینوں میں دوری ہے، اس میں قربت آ جانی چاہیے، وہ دوری ختم ہو جانی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیجیے، قرآن کا مفہوم جان کے، قرآن کو سمجھ کے، کچھ حصہ اس کا ضرور سمجھ کے پڑھیے، تاکہ قرآن کو سمجھ کے، قرآن کو تلاوت آداب کے ساتھ کر کے ہمارا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ ایک اور کام جو رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے وہ قیام اللیل ہے، یعنی رات کا قیام، جس کو ہم نماز تراویح بھی کہہ دیتے ہیں۔ نماز تراویح کے بارے میں بھی اکثر بہت ساری باتوں میں اختلاف ہمارے ہاں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کی رکعات کی تعداد کتنی ہے۔ اس پہ پھر کسی وقت بات کروں گا، لیکن رمضان المبارک میں جو قیام اللیل ہے، اس کا کس قدر مقام اور اجر ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ نماز تراویح پڑھنا اگرچہ فرض نہیں ہے، لیکن مستحب عمل ہے۔ انسان اگر پڑھے اور اللہ توفیق دے دے تو اللہ نے اس کا اجر بہت زیادہ رکھا ہے۔ رمضان المبارک میں صدقہ خیرات بھی کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ کان اجود الناس، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی سخاوت اس قدر زیادہ ہو جاتی تھی کہ جس طرح تیز آندھی یا طوفان چل رہا ہو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں اس قدر زیادہ اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرتے تھے۔ دیگر جتنے خیر کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، لوگوں کے کام آئیے، لوگوں کے لیے مسیحا بن کے آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے جو اوقات ہیں ان کو بھی منظم کیجیے، موبائل سے تھوڑے سے دور رہیے، انٹرنیٹ سے، گیموں سے تھوڑے سے دور رہیے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس میں دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی ہے، جس میں لیلۃ القدر کی ایک وہ رات جس میں عبادت کی جائے تو خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے افضل رات ہے، یعنی 80 سالوں سے بھی اوپر اگر عبادت کی جائے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے ایک رات یعنی لیلۃ القدر کا قیام کیا، لیلۃ القدر میں اس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، یہ عبادت کی۔ تو اس مہینے میں ہمیں دعائیں بھی کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، استغفار کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دعا تو ایک مومن کا ہتھیار ہے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی قربت بندہ مومن کو بہت زیادہ حاصل ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کثرت کے ساتھ کیجیے، بالخصوص جو پاکستان کے حالات ہیں اور مسلم امہ کے جو حالات ہیں، تو ہمارے لیے تو ایک بہت ہی قیمتی ہتھیار ہے دعا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کر کے، دعا کر کے اپنے حالات کو بہتر کرنے کی آرزو کریں۔ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے، روزہ جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے بعض چیزیں تو ہم نے بات کی کہ بظاہر کوئی چیز کھا پی لینا، اس کا ارتکاب کر لینا، لیکن ایک عام طور پہ ہمارے ہاں یہ چیز کہی جاتی ہے کہ
رمضان کے مہینے میں جی اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کسی کو اگر وامٹنگ ہو جاتی ہے، قے الٹی آ جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اور یا خون کا آ جانا، بلڈ بہہ جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم نے رطب و یابس مسائل میں کر کے اور اپنی اپنی فقہوں کو سہارا بنا کے یا کم علمی کی بنیاد پہ ہم نے وہ مسائل لوگوں پہ سختی کے طور پہ پیش کر دیے ہیں جن کا دین اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خون نکل آیا کسی حادثاتی سبب کی وجہ سے یا کوئی کسی چھوٹی موٹی بیماری کے سبب سے اگر خون بہہ پڑے ہے تو جس چیز میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے تو روزہ کیسے ٹوٹ جائے گا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تو کسی انسان پہ اس کی وسعت طاقت سے زیادہ کوئی حکم لاگو ہی نہیں کرتے، تو روزہ کیسے ٹوٹ سکتے؟ اسی طرح اگر نائٹ فال ہو جاتا ہے، انسان رات کو سوتے ہوئے جنابت میں احتلام کی حالت میں چلا جاتا ہے، دن کو وہ اس حالت میں چلا جاتا ہے روزے کی حالت میں، تو اس میں آدمی کا کوئی اپنا اختیار نہیں تھا، تو روزہ کیسے ٹوٹ گیا؟ یہی معاملہ وامٹنگ کا ہے یا قے آنے کا ہے، تو ان چیزوں میں انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس آدمی کو روزہ جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ جس چیز میں بندے کا اختیار نہیں ہے اس چیز میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، روزے کی حالت میں کوئی ڈرپ لگوانا، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو بعض دفعہ تو حادثات کی شکل میں کوئی ایمرجنسی انجیکشن چھوٹا موٹا لگاتے ہیں کہ جس سے وہ انفیکشن وہ وائرل نہ ہو جائے یا کوئی ڈیزیز بڑھ نہ جائے، تو اس کی تو اجازت دی گئی ہے کہ روزے کی حالت میں بھی کوئی بہت ہی ایمرجنسی جان بچانے والا جو انجیکشن ہے اور جس سے روزے پر کوئی فرق نہ پڑے یا جس سے انرجی نہ ملے تو وہ لگوانے کی اجازت دی گئی ہے۔ ویسے اگر کوئی معاملہ ہے تو ابتدا میں عرض کیا کہ بیمار آدمی کو ویسے ہی رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ ترک کر دے اور بعد میں روزہ رکھ لے، تاہم بیماری شدت اختیار کر جائے تو روزہ توڑ دینا بھی یہ اس کی اجازت دی گئی ہے۔ مسافر بھی روزہ توڑ سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفر میں جب بہت زیادہ گرمی دیکھی اور صحابہ کو دیکھا کہ روزے کی حالت میں ہیں اور ان سے روزہ پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے، وہ سائے کی تلاش میں ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو روزہ توڑ دینے کا حکم دیا۔ اگر ایسی کوئی صورت بن جائے، روزہ رکھ لیے ہے، اچانک کوئی ایسا سفر کرنے کی نوبت پیش آ گئی ہے جس سفر میں وہ روزہ نبھانا مشکل ہے، یا اسی طرح اگر کوئی بیماری کا مسئلہ بن گیا ہے اور اتنی شدید طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں بھی روزے کو توڑ دینا چاہیے۔ چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ بنا ہے اور اس مسئلے میں اگر ایمرجنسی انجیکشن لگوانا ضروری ہے تو اس کی اجازت ہے، تاہم ڈرپ وغیرہ لگوانا، اسی طرح ایسا انجیکشن لگوانا کہ جس سے انسان کو اس کی جو انرجی ہے یا اس کو جو روزہ فیل ہو رہا ہے یا اس کی جو بھوک یا پیاس ہے وہ مٹ جائے، تو ایسی چیزیں روزے کی حالت میں ان سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے جو آداب ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور روزے کی جو اصل حکمت ہے، جو اس کا مقصد ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کو، اس کے جو بھی فیوز و برکات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔